آئیے آج آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو عشق رسول کا وہ جیتا جاگتا ثبوت دکھانے لے جا رہی ہوں جہاں ایک نوجوان کا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک دھڑکتا تھا کہ اس کی یاد آج بھی ایک مسجد کی صورت میں زندہ نشانی ہے۔ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں مسجد قباء کے قریب یہ مقام ہے جسے مسجد بنی انیف یا مسجد المصباح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جگہ دراصل ایک ایسی محبت کی گواہی ہے جسے سننے والا ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی تھی جہاں قبیلہ بنی انیف کے ایک کم سن اور نوخیز نوجوان حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ کی رہائش تھی۔ یہ جو سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں بالکل یہی وہ مسجد ہے، وہ صحابی جن کی عمر 12 یا 14 سال کے لگ بھگ تھی لیکن جن کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، حضرت طلحہ بن برا۔ جی، یہ اسی صف کے نمایاں صحابی تھے جن کا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانہ وار دھڑکتا تھا۔ یہ سامنے مسجد قباء آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد قباء کے بالکل سامنے یہ مسجد بنتی ہے، مسجد بنی انیف۔ میں سمجھتی ہوں تاریخ میں ان کی عشق کی انتہا کا یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب ہم ساتھ ساتھ مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس خوبصورت سی مسجد کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ واقعہ بھی سناتی ہوں۔ چونکہ ان صحابی کی زیادہ عمر نہیں تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے اتنا کام نہیں لیا کرتے تھے، چھوٹا موٹا کام بتا دینا، یہ رکھ دیجئے، یہ اٹھا دیجئے، یہ اس طرح، یا کسی کو قریب میں بلا دیجئے۔ تو ایک دن حضرت طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا مقصد اپنی محبت اور غیر مشروط اطاعت کا ثبوت پیش کرنا تھا۔ انہوں نے جذباتی انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے جو حکم دیں میں اسے فوراً بجا لاؤں گا۔ اگر آپ مجھے یہاں تک کہ حکم فرمائے میں اپنے والد برا بن انیف کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور میں لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنی چھوٹی عمر، اتنا جذبہ اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ اور اپنی محبت ان کے سامنے ثابت کرنے کا جذبہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا اٹھے، لیکن حضرت طلحہ اس قربانی کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ان کی نبی کی اطاعت اور ان کی رضا دنیا کے ہر رشتے اور ہر چیز پر مقدم ہے۔ سبحان اللہ، ان کا جذبہ یہ تھا کہ عشق رسول میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان عاشق کا یہ بے لوث جذبہ دیکھا اور مسکرا دیے اور شفقت سے انہیں روکا اور فرمایا، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں والد سے قطع تعلق ہی کرواؤں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے یہ نوجوان اپنی جان، مال اور خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پر قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار تھا۔ اچھا، اس خوبصورت مسجد کی چھت کور نہیں ہے، یہ اوپن چھت کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ جب اس کے آثار ملے تھے تو اس میں تقریباً 1 فٹ 1.5 فٹ اس کے آثار باقی رہ گئے تھے، پھر اس کی تجدید ہوئی۔ جو یہاں کے کنگ ہیں سلمان، ان کے زمانے میں مزید اس پر کام ہوا ہے۔ یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ ان کا پرانا ایریا ہے اور یہ کنگ عبدالعزیز کے زمانے میں ہوئی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے مروان بن حکم کے زمانے میں، لیکن اس کے بعد پھر یہ رینوویشن ہوئی ہے اور اب جو یہاں کے کنگ ہیں، کنگ سلمان، انہوں نے مزید اس مسجد کی توسیع کی ہے اور اسے خوبصورت بنایا ہے۔ توسیع بیسیکلی یہ صحن وغیرہ پراپر طریقے سے اور اس کو تھوڑا سا رینوویٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ مسجد کا محراب ہے اور ماشاء اللہ یہاں سے اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی، بہت ہی پیاری خوشبو تھی۔ شاید یہاں خوشبو کا اہتمام کیا جاتا ہے یا کیا، اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی، خاص طور پہ محراب والی جگہ سے۔ یہ مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی گاہ بھی ہے۔ میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ جس وجہ سے یہ مقام تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اب آتے ہیں ان کے حضرت طلحہ بن برا کے آخری ایام کی طرف، جو ان کی محبت کی معراج ثابت ہوئے۔ حضرت طلحہ بیمار پڑ گئے اور مرض نے شدت اختیار کر لی۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अयादत के लिए इसी जगह मस्जिद बनी अनीफ के करीब तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हालत देखी और अहले खाना को मुखातिब करते हुए एक पेशीन गोई फरमाई, मुझे नहीं लगता कि तलहा आज की रात निकाल सकेंगे। अगर ये फौत हो जाएं तो मुझे इत्तला देना और जनाजे में जल्दी करना। सनन अबी दाऊद में भी है। हज़रत तलहा ने ये बात सुन ली। इस पेशीन गोई को सुनने के बाद भी इनकी पहली फ़िक्र अपनी ज़ात या मौत नहीं थी, बल्कि नबी की राहत और आसानी थी। उन्होंने फ़ौरन अहले खाना को ताकीदी हुक्म दिया, उनके जाने के बाद, जब मैं फ़ौत हो जाऊं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के इस पहर तकलीफ़ ना देना, सुबह होने पर जब दिन की रोशनी हो तभी आपको इत्तला दें। हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इसी रात वफ़ात पाई। चूँकि ये हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत के लिए दिया गया था, इसलिए इनके अहले खाना ने सुबह सादिक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन खुद इनके जनाजे में नमाज पढ़ाई और इन्हें अपने हाथों से मदीना की मिट्टी में दफन किया। अल्लाहु अकबर। ये नौजवान साहबी हमें सिखा गया कि इश्क रसूल न सिर्फ इताअत का नाम है, बल्कि ज़िंदगी के नाजुक तरीन लम्हों में भी अदब, एहतराम और खुलूस के साथ वफादारी का भी नाम है। सामने मस्जिद, ये कुबा के मीनार आपको सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, इर्द गिर्द पुराने घर, और ये मस्जिद है। ये मस्जिद चंद साल पहले की बात है, 5 साल पहले की शायद। ये जो नज़र आ रहे हैं आपको विजुअल्स, इसमें आप मस्जिद ख़ास तौर पे और इर्द गिर्द के ये पुराने घर भी आप लोग आराम से देख पा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कैसा खूबसूरत और सादा मदीना, हमारा मदीना। तो ये जो है, ये मस्जिद के अंदर का जो है वो मंज़र है। और छत तब भी इसके ऊपर कवर नहीं थी, इसीलिए जब इसकी तजदीद हुई है तब अभी भी छत इसके ऊपर कवर नहीं की गई। इस वक्त भी इस मस्जिद की जो खूबसूरती है वो दीदा ज़ेब है, चाहे पत्थरों पे बेस है इसकी। और ज़्यादा यहाँ पे नमाजी वगैरह नहीं आया करते थे, क्योंकि ये कुछ सालों पहले की, तकरीबन कोविड के ज़माने की जो है वो विजुअल्स हैं, इसलिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह इसी मस्जिद कुबा के करीब वो बाग जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद आए थे और धूप की वजह से उन पर छाँव किया गया था, बुस्तान अल मुस्तज़िल। जी, यही बोर्ड जो आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी इसकी वीडियो में डाल दूँ। चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।